زبان وہ شمع جو سننے والے کے دل کو آپ کی وقار کی روشنی سے بھر دیتی ہے۔ زبان وہ ندی جو نسلوں کو تربیت کے پانی سے سیراب کرتی ہے۔ زبان وہ بے لگام گھوڑا جس سے گرا سوار سامنے والے کی نظر میں پھر کبھی نہیں اٹھتا۔ زبان وہ زہر جو سننے والے کو اندر سے مار دیتا ہے۔ اسلام میں زبان کی اتنی اہمیت کیوں؟ کیا ہمارے کہے چند الفاظات اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں؟ انہی اقوال کو سمجھنے اور اسی معاملے کو جانچنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے۔ گزرے ہوئے وقتوں کی بات ہے۔ برِ صغیر کی ہی ایک ریاست پہ ایک بادشاہ حکمرانی کیا کرتا تھا، جس کا ایک نہایت ہی عقل مند وزیر تھا۔ وزیر کی ایک انتہائی خوبصورت بیوی تھی جو اپنے حسن کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں میں شہرت پا چکی تھی۔ بادشاہ نے بھی جب اس حسین عورت کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسی عورت کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ نے ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں اپنے وزیر کو ریاست سے دور بھیج دیا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ وزیر کے گھر جا پہنچا۔ وزیر کی بیوی انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ انتہائی عقل مند خاتون بھی تھی۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ بادشاہ جوتے اتار کر کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس ریاست کے سردار ہیں۔ آپ کی حیثیت جنگل کے شیر کی سی ہے۔ آپ کے سامنے میرے خاوند کی حیثیت ایک حقیر کتے جیسی ہے۔ بادشاہ سلامت، عالی جاں، آپ کو یہ بات شیوا نہیں دیتی۔ یہ بات آپ کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ ایک کتے کا جوٹا کھائیں۔ یہ بات سنتے ہی بادشاہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ ان الفاظات نے بادشاہ کو جکڑ لیا۔ بادشاہ کی سوئی ہوئی غیرت پھر سے جاگ اٹھی۔ بادشاہ آنکھوں میں نمی لیے ننگے پاؤں وہاں سے دوڑ نکلا۔ اسی روز جب وزیر بادشاہ کے دیے ہوئے کام سے واپسی لوٹ کر گھر پہنچا تو اس نے بادشاہ کے ان جوتوں کو دیکھا اور اسے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم میری بہت خدمت کرتی ہو، مگر کئی دن ہوئے تم مائکے نہیں گئی۔ تم تیاری کرو، میں تمہیں مائکے چھوڑ آتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ بازار گیا اور اس نے اپنی بیوی کے لیے نئے جوڑے خریدے، نئے زیور خریدے اور طرح طرح کا ساز و سامان لیا۔ اس سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ اپنی بیوی کو اس کے مائکے چھوڑ آیا اور پھر لوٹ کر نہ گیا۔ کچھ دن گزرے تو اس کی بیوی پریشان ہونے لگی۔ مزید دن گزرے تو وزیر کی بیوی کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے حضور شکایت کی جائے، مگر وہ بھرے دربار میں اپنے خاوند کی عزت اچھالنا نہ چاہتی تھی۔ تو اس نے ترغیب سوچی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور انہیں ایک رکا دے کر بادشاہ کے حضور پیش ہونے کو کہا۔ اس کا بھائی بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے وزیر کی خدمت میں ہم نے ایک ہرا بھرا باغ پیش کیا تھا، جس کی حفاظت کا وعدہ عمر بھر کے لیے انہوں نے ہم سے کیا تھا، مگر اب وہ باغ یہ ہمیں لوٹا گئے ہیں۔ اس پر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس باغ میں ایک شیر گھس آیا ہے۔ اس باغ کی دیکھ بھال اب میرے لیے ممکن نہیں۔ وزیر نے کہا کہ میں نے ان کا باغ ان سے بہتر حالت میں انہیں واپس کیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ اس نے وزیر سے کہا کہ شیر باغ میں آیا ضرور تھا، مگر لوٹا خالی ہاتھ ہے۔ یہ سن کر وزیر خوشی خوشی اپنی بیوی کے مائکے گیا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس حسین واقعے میں الفاظات کے درست چناؤ نے ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچایا، ایک خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچایا، ایک بادشاہ کی عزت کو بچایا اور اسے صحیح راستے لوٹا دیا۔
یہ واقعہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کس طرح ہمارے منہ سے نکلے چند الفاظات معاشرے میں ہماری عزت کے ساتھ معاشرے کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ عقل مند وہ جو رکے، سوچے اور پھر بولے، تو اگلی مرتبہ بولنے سے پہلے رکیے، سوچیے اور پھر بولیے۔